معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی نے کہا ہے کہ عمران خان کی 22 سالہ پارٹی تاریخ محض 38 مہینوں کی حکومت کے بعد ڈاماڈول ہو کر اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان اپنی مدت پوری کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن پائیں گے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ صرف 3 سال پہلے تک عمران خان کا کیسا توتی بولتا تھا۔ اس کا مزاج جارحانہ اور ضدی تھا، اس نے جو چاہا وہی پایا، اس کے جو من میں آیا وہی منوایا۔ 21 سالہ کرکٹ کیریئر میں عمران خان کی اس سرشت نے اسے بے شمار فائدے پہنچائے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب اور چاہے جانے والے ایتھلیٹس کی فہرست میں لا کھڑا کیا، لیکن پھر وہ سیاست کے میدان میں آ گیا اور وہ بھی پاکستان کی۔ یہاں ایسی اکڑ مزاجی کام نہیں آتی، سیاست تو نام ہے لچک کا، کبھی اپنی منوانے کا کبھی دوجے کی ماننے کا۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ سیاست میں کبھی بھی 2 اور 2 حتمی طور پر 4 نہیں ہوتے، کبھی 5 بنانے پڑتے ہیں، کبھی 22 تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی 22 سالہ پارٹی تاریخ محض 33 ماہ کی حکومت کے سامنے ڈاماڈول ہو کر اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ غریدہ کہتی ہیں کہ صرف 3 سال پہلے تک عمران خان کا کیسا توتی بولتا تھا۔ عوام کا کثیر طبقہ اور اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور حلقہ عمران خان کو آخری مسیحا کے طور پر پاکستان کی واحد امید گردانتا تھا۔ جو عمران خان کہتا وہ حرف آخر، جس بات پر عمران یقین رکھتا وہ کامل کپتان کی صورت میں ایک ایسا بھرپور بت تراشا گیا جس کی مٹھی میں جیتے جاگتے انسانوں کی جان تھی، جس کے پاس لوگوں کی ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل موجود تھا۔ اس تراشیدہ بت کے پجاریوں نے اپنے دن رات، مال، اسباب، اہل و عیال، دوست، احباب، عزت، آبرو، ساکھ سب کچھ خفیہ اور اعلانیہ چڑھاوے میں اس طور پر نچھاور کر دیا کہ ایک روز ان کی امید بر آوے گی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ غریدہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ دعائیں رائیگاں جانے لگی، چڑھاوے سوکھنے لگے، سب آس امیدیں ٹوٹنے لگی، مسیحا عطائی کی صورت نظر آنے لگا۔ پرائے تو پہلے ہی نالاں تھے، اب اپنے بھی بظاہر خفا ہیں۔ یقین کامل متزلزل کی منزل تک آن پہنچا ہے۔ عمران خان کا کہا اب حرف آخر نہیں رہا بلکہ سوالیہ نشان کی جگہ چھوڑتا جا رہا ہے۔ لیکن کپتان کا مزاج آج بھی جارحانہ اور ضدی، جو ٹھان لی تو اب ٹھن گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ واقفان حال کے مطابق ایچیسن کالج میں داخلے سے قبل تک عمران خان کرکٹ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور ان کا بیٹنگ اور بالنگ سٹائل کچھ خاص متاثر کن بھی نہیں تھا۔ گیم میں اپنے اولین تعمیری دنوں اور برسوں میں عمران خان کی کارکردگی مایوس کن تھی، تا وقت کہ انہیں اچھے اساتذہ میسر آئے جنہوں نے خان کی گیم میں نکھار پیدا کیا، مگر اس کے باوجود کرکٹ میں عمران خان کے اولین سال خوب محنت کرنے میں گزرے کیونکہ ان کی پرفارمنس مسلسل نشیب و فراز کا شکار رہتی تھی۔ کرکٹ میں 16 سال کی عمر میں اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو کے دوران بیٹنگ کے شعبے میں عمران خان کی کارکردگی بالکل خراب رہی۔ بالنگ کے شعبے میں البتہ قدرے بہتر پرفارمنس دکھانے پر عمران خان کو دورہ انگلینڈ کے لیے منتخب کر دیا گیا تھا، لیکن اس دورے میں بھی ایک ٹیسٹ میچ میں انتہائی بری کارکردگی کی بنا پر شکوک و شبہات جنم لینے لگے کہ شاید خان آئندہ کبھی ٹیم پاکستان کے لیے منتخب نہ ہو سکے۔ دورہ انگلینڈ میں اس ٹیسٹ میں عمران خان صرف 5 رنز بنا سکے تھے اور کوئی وکٹ بھی حاصل نہیں کی تھی۔ بقول غریدہ نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی کہ انگلینڈ میں ووسٹر گرامر اسکول میں کرکٹ کھیلنے کے دوران عمران خان گیم سے الگ ہو گئے۔ یہ وہ دن تھے جب خان اپنے بالنگ ایکشن کو میڈیم سے فاسٹ پیس کرنے کی تغذو میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ رہنمائی اچھی مل گئی اور کچھ کردار مسلسل محنت نے ادا کیا کہ اولین برسوں کے نشیب و فراز اور غیر متاثر کن کارکردگی کے بعد آخر کار عمران خان کی پرفارمنس میں ٹھہراؤ آیا اور اس کے بعد گیم میں خان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرکٹ کی طرح حکومت میں بھی کپتان کا ماضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہے؟ کیا پہلی بار مرکزی حکومت حاصل کرنے کے اولین نشیب و فراز سے کپتان سنبھل پائیں گے یا گیم کو خیر بات کہہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے؟ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ سیاست بھی آخر گیم تو ہے مگر کرکٹ کی طرز کی نہیں۔ اس گیم کے نہ تو کوئی اصول ہے، نہ ضابطے، نہ قوانین، نہ اخلاقیات۔ اس گیم میں نہ کوئی ایک سائیڈ کا کھلاڑی ہے اور نہ کوئی نیوٹرل تھرڈ امپائر، نہ کوئی پچ ہے، نہ مطلوبہ لائن اور لینتھ۔ یہاں فاسٹ بالنگ اکثر کامیاب نہیں ہوتی اور میڈیم پیس سے کام چلانا پڑتا ہے۔ یہ گیم صرف اور صرف ایک آفاقی اصول کے تحت کام کرتی ہے اور وہ ہے طاقت۔ طاقت کس کی ہوگی، کتنی ہوگی اور اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ کبھی بھی گیم کے کپتان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ کپتان تو محض اسی زوم کے بلبوتے پر گیم کا حصہ بنا رہتا ہے کہ کھیل اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ اس کا مرکزی کردار ہے، جبکہ اصل کردار میدان سے کہیں دور گیم کے ضابطے طے اور تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ گیم تبدیل ہو رہی ہے، نئے ضابطے، نئے قوانین تشکیل پا رہے ہیں، لیکن کپتان کی خود فہمی ہے کہ گیم اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ سیاسی اصطلاح میں اصل تبدیلی تو محسوس ہوتی ہے۔ اصل تبدیلی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بظاہر اب آنے والی ہے، موسم بدل چکا ہے، ہوائیں نئے رخ پر نئے پیامات ادھر سے ادھر روانہ کر رہی ہیں۔ مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کا پنجاب سے آغاز اور مرکز میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت
दोबारा से शुरू है। हत्ता कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां रखने वाले पीपल्स पार्टी के कट्टर नजरियाती मियां रजा रब्बानी जैसे लोग जब इमरान खान पर हालिया हसास तकर्रुरी में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर तनकीद करें और इसे इदारे में बेजा मुदाखलत और इदारे को कमज़ोर करने की तरीक़त करार दें तो जान लें कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये सब वाक़यात पसे पर्दा होने वाली तब्दीलियों, गेम के नए सेट होने वाले उसूलों और ताकती मराकज़ की कशाकश की हल्की सी झलक के अक्कास है। क्या इमरान खान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन सकेंगे जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? फ़िलहाल तो मौजूदा हालात के तनाजुर में इस सवाल का जवाब हाँ में देना खासा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन दूसरी सूरत में मुस्तकबिल के ऑप्शंस क्या हैं? बकौल गरीदा फारूकी इन ऑप्शंस के खदोखाल मुमकिन तौर पर आइंदा चंद माह खासकर दिसंबर से आया होना शुरू हो सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि वक्त की चरखी उल्टी समत में दोबारा भी घूम सकती है। 22 साल जद्दोजहद वालों के लिए अदद 22 का साल अबूर करना इंतहाई दुश्वार भी साबित हो सकता है। फ़िलहाल तो सारी गेम 2022 तक के लिए है जो अहम तब्दीलियों का साल है। लेकिन इस्लामाबाद की सर्द फिज़ाएँ दबी दबी सरगोशियों में सवाल पूछती नज़र आती हैं कि इस बार मौसम सरमा की बर्फ़ पिघलने में कितना अरसा लगेगा? क्या अब की बार मौसम बहार का इंतज़ार किया जा सकता है? गेम ओवर या ओवर्स अभी बाकी हैं दोस्त। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।